علیکم۔ آج ہم سورۃ الانسان کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ چلیں آئیں کرتے ہیں اس کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم اثما او کفورا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح شام ذکر کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح بھی کیا کرو۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ يُدْخِلُ مَن یَشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِیمًا، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس بات کی نصیحت کی کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ، تم اپنے آنے والے وقت کو یاد کر کے اس کی تیاری پہ اپنا وقت ضائع کرو، اپنا وقت لگاؤ، تاکہ تمہارا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو، تمہارے عمل کے ذریعے وہ تمہارے آنے والے دنوں میں وہ تم تک صحیح طریقے سے تم تک پہنچ جائے، اور اچھے اعمال کرتے جاؤ، اور اپنا وقت کبھی بھی کسی دنیا کے کسی بھی ایسے کام کے لیے مت لگاؤ اپنا وقت کہ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو صرف دنیا کو ہی فوقیت دیتے ہیں، وہ نماز قرآن سے بہت دور ہیں، وہ اسلام سے دور ہیں، وہ خدا سے دور ہیں۔ ہمیں یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو سکتے ہیں، بڑے سے ہم بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑے سے ہم اسی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ لانے والا اللہ ہے تو ہمیں بلانے والا بھی اللہ ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں غور و فکر کرتے، اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہم نے جس طرح ہم آئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے جانا بھی ہے، تو اس دن کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کو دکھانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں، اس کے حساب پر ان کے بنا پر ہمیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، تم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر تم اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ اللہ نے قیامت کا دن بھی لے کے آنا ہے، امتحان کا دن بھی لے کر آنا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ جب تک تم کوئی بھی کام سیکھتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، اس کا دی اینڈ لازمی ہوتا ہے۔ اس کا اینڈ تبھی اچھا ہوگا جب تم نے اس کی پہلے سے تیاری کی ہوگی۔ جب تم اس چیزوں سے غافل ہوگے، اس کی تیاری نہیں کی ہوگی، تو اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوگا، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ وہ دن یہ والا دن تو اس کے سامنے بہت ہی چھوٹا ہے، وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ گزر ہی نہیں پائے گا۔ اور تم یہ سوچو، اگر تم نے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ میں، جہنم میں ڈال دیا، تو تم وہاں سے کیسے نکل پاؤ گے، اپنی سزا کو کیسے پورا کر پاؤ گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کھولتا ہوا پانی تم لوگوں کو ملے گا پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، اور
تمہاری چمڑی جو ہے تمہارے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اتنی دردناک عذاب دیا ہوا ہے اس میں، اتنی دردناک وہ آگ ہے۔ یہ آگ تو چولہے والی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا والی آگ جتنی وہ والی آگ ہوگی۔ اپنے دلوں کی میل کو صاف کرو، اس معاشرے کو صاف کرو، اس نفس کو اپنے قابو میں لے کر آؤ، اپنے دماغ کو اپنے قابو میں لے کر آؤ، اپنے طریقہ کار کو، اپنے اعمال کو اپنے لیے استعمال کرو، اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ اس دنیا میں انسانیت کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں انسانیت اپنی برقرار رکھنی ہے تاکہ اس دنیا کا معاشرہ جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف ہی رہے، وہ برابر ہی رہے۔ اگر اس دنیا میں برے لوگ زیادہ ہو گئے، اچھے کم ہو گئے تو بھی مسئلہ ہے، اگر اچھے زیادہ ہو گئے، برے کم ہو گئے تو یہ معاشرہ ویسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ صحیح اور طریقے کی راہ پر گامزن ہونا شروع۔ ہمیں جو چیزیں اب بری فیل نہیں ہوتی وہ بھی ہمیں فیل ہونا شروع ہو جائیں گی جب ہم خود اچھوں کی طرف، اچھے لوگوں کی طرح، اچھے اعمال کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے۔ ہمیں ہر چیز دھیان پہ رکھتے ہوئے، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کرنے کی عادت پڑ جائے گی اچھے طریقے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں اور اس دنیا میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارے پیارے رسول نے بہت پیاری دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ یہ دعا آپ کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بلائے، اپنے گھر بلانے کی توفیق دے، اب ہمارے پیارے رسول کے دربار میں حاضری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ شدت سے، جتنی شدت سے تم دعا کرو گے اتنے یقین کے ساتھ تم دعا کرو گے، انشاءاللہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بھی ضرور بلائیں گے۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اگلی کون سی صورت ترجمے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی میں صورت آپ تک لے کر آؤں ود ترجمہ کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ بھی کچھ سیکھ سکیں اسے، آپ بھی سمجھ سکیں، میں بھی سمجھوں گی، ساتھ میں اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں شامل ہو سکیں، اس کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔